ایک کرنل بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر اتنا طاقتور ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی ادھر آواز اٹھانے پہ آئے تو اس کی آواز پارلیمنٹ کے اندر سے سینسر ہو جاتی ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بھی تحریک انصاف میں تھا جو آج ہوں تو میں انشاءاللہ کسی کو ان وعدوں سے مکرنے نہیں دوں گا۔ میں قائد اعظم نے کسی سے آزاد نہیں کرایا، میں پشتون وطن کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی ویل کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے۔ نصیر کوکی خیل کے لیے بھی انصاف مانگیں گے، ہم صمد خان کے لیے بھی انصاف مانگیں گے، ہم علی وزیر کے لیے بھی انصاف مانگیں گے۔ ہرنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خود جبر اور سیاسی انتقام کا سامنا ہونے کے بعد کیا آپ بلوچستان کی جبری گمشدگی افراد کے معاملے کو اپنے مرکزی قومی سیاست کا مستقبل حصہ بنانے کے لیے کوئی تحریری یا پالیسی عزم دیں گے؟ اور اگر کل پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار ملا تو کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آپ کا موقف صرف اپوزیشن کا بیانیہ نہیں بلکہ حکومت کا عملی ایجنڈا ہوگا؟ بہت شکریہ، اور میں اتنی بڑی ضمانت شاید نہ دے سکوں، لیکن ایک بات جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اور اس میں یہ دونوں ہمارے بزرگ آئے بھی تھے جو آل پارٹیز کانفرنس ہم نے کی تھی، تو اس کا اگر آپ اعلامیہ دیکھ لیں تو اس میں ہم نے پورا ایک پیراگراف بلوچ یکجہتی کمیٹی اور پھر بلوچستان کے وسائل، بلوچستان میں جو جاری دہشت گردی ہے ریاست کی طرف سے اور جبری گمشدگیاں گیا ہے، اس کو بالکل حصہ بنایا تھا۔ تو آپ اس کو ایک اچھا آغاز کہہ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر دیکھیں اس پروسیس سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی گزری، اس پروسیس سے جماعت اسلامی بھی کہیں نہ کہیں گزری، اس پروسیس سے عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنا سیاد صاحب کا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، وہ بھی گزری۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب ہم پھر یا ہمیں عوام کے کندھوں کے اوپر اقتدار تک پہنچنا ہوگا اور یا یہ سنوکری پہ اکتفا کرنا ہوگا جس کی شہباز شریف آج کل ایک زندہ تصویر ہے۔ تو میرے خیال میں اگر عمران خان آج بھی یہ کہے کہ شہباز شریف والی نوکری پہ میں تیار ہوں تو وہ کل باہر ہوں گے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ لیکن اگر وہ جدوجہد کر رہا ہے، وہ استقامت دکھا رہا ہے، وہ مزاحمت کر رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ آنے والے مستقبل کی ایک اچھی نوید ہے۔ اور یہ بات ہم جیسے سیاسی کارکنان جو ہمیشہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تب بھی ماورائے آئین یا ماورائے قانون یا محکوم مظلوم، یعنی اس زمانے میں خرقمر کا واقعہ ہوا شمالی وزیرستان میں پارٹی کا ایک ذمہ دار تھا، لیکن ہم نے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا پارٹی کے اندر کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اگر آج اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے تو پھر کل کو پھر کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ پی ٹی آئی کا جو سفر ہے ابھی یہ 2 سال سے، جو آپ سمجھ لیں کہ جب سے عمران خان قید میں ہے، تو اس سفر نے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس سنجیدہ نوٹ پہ لے کے آئے ہیں، اور ان کو، اور میں نے تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ اپنی قیادت کو بتائی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، وہ پشتون ہو، وہ بلوچ ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ بھی اس ریاست کا جو مارا ہوا ہو، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، وہ بلدستان کے لوگ ہو، وہ کشمیر کے لوگ ہو، کیونکہ یہ ایک ریاستی پالیسی ہے۔ ایک اشرفیہ، یعنی کل آپ نے دیکھا کہ قومی ایوارڈز یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، اور انہوں نے یعنی پرچون کے حساب سے ایک باپ بیٹے کو دے رہا ہے، کوئی اپنے دوست کو دے رہا ہے، کوئی سیکٹری کو دے رہا ہے۔ اس قسم کی پاکستان کی توہین، اس قسم کی آئین کی توہین، اس قسم کے پارلیمان کی توہین تاریخ میں اس کی، کیونکہ یہ دونوں مجھ سے زیادہ سینئر ہے اور پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی یہ بے توقیری کبھی پہلے ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج عملاً پارلیمنٹ کو ٹیک اوور کیا گیا ہے، ایک کرنل بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر اتنا طاقتور ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی ادھر آواز اٹھانے پہ آئے تو اس کی آواز پارلیمنٹ کے اندر سے سینسر ہو جاتی ہے۔ سینٹ میں کوئی آواز اٹھائے
سینٹ کے اندر سینسر ہو جاتی ہے. تو اگر اس طرح کی کنٹرول ڈیموکریسی ہو, اس طرح کا کنٹرول عدلیہ ہو, تو پھر کیا رہ جاتے ہیں بیچ میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یقیناً یہ جو 2 سال کا ان کا سفر ہے وہ اس سے ضرور سیکھی بھی ہے, ابھی بھی سیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بھی تحریک انصاف میں تھا جو آج ہوں, تو میں انشاءاللہ کسی کو ان وعدوں سے مکرنے نہیں دوں گا جو آج ہم بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آج ہم پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ جو بھی مظلوم ہو جن کے ساتھ ہے وہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہے, جو بانی ہے, وہ میرے خیال میں اس حواس سے بالکل ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. کیونکہ بارہا جیل سے ان کا, کیونکہ میں ہی اپوزیشن کے اتحاد کا ترجمان بھی ہوں, تو مجھے یہ پیغام ان کا ملتا ہے کہ مہرنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے, منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہو. ابھی بھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت میں جس طرح پشتون تحفظ موومنٹ کے ورکرز کو جس طرح ان کو بھی پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بھئی اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کا رونا رو رہے ہیں کہ یا ہم بلوچستان کا رونا رو رہے ہیں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا میں اس چیز کی اجازت ہے اور باقی پاکستان میں ہم اس کو کنڈیم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ منافقت نہیں چل سکتی. اور اس لیے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بڑے ذمہ دار آوازیں ان کو جو ہے نا اس کی مذمت بھی کر رہی ہے, اس کے خلاف مزاحمت بھی کر رہی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے لیے انصاف مانگیں گے تو ہم نصیر کوکی خیل کے لیے بھی انصاف مانگیں گے, ہم صمد خان کے لیے بھی انصاف مانگیں گے, ہم علی وزیر کے لیے بھی انصاف مانگیں گے. اور ہم پرسوں رات مجھے پی ٹی ایم کے ایک ذمہ دار کا فون آیا کہ ہری پور جیل کے سامنے وہ کھڑے تھے, پی ٹی ایم کے کچھ ساتھیوں کے, وہ ان کی رہائی بالکل وہ لیگلی سارا پروسیجر ہو چکا تھا, لیکن وہ میں نے فوراً وزیر جیل خانہ جات سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ باہر کھڑے ہیں, فوراً آپ سپرنٹینڈنٹ جیل سے رابطہ کریں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ کوئی اور کارروائی نہ ڈالے. کیونکہ یہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو گرفتار کرے جس طرح مہرنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. عدالت پہ عدالت, ایک تاڑنے سے دوسرے, ایک عدالت سے ایک مقدمے میں کلیئر ہو تو دوسرے مقدمے میں نامزد, ایک ایف آئی آر سے کلیئر ہو تو تیسرے ایف آئی آر میں نامزد. تو یہ ایک شیطانی کھیل انہوں نے شروع کیا ہے. تو میں نے بر وقت رابطہ کیا اور الحمدللہ ان سب ساتھیوں کی رہائی بھی ہوئی. تو میں یہ صرف یہ آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے, یہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے, میں ابھی 14 اگست گزرا ہے, میں پورے پاکستان کو, ہمیں قائد اعظم نے کسی سے آزاد نہیں کرایا. میں پشتون وطن کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنی ویل کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے, لیکن اگر اسی رضاکارانہ اس چیز کا ریاست پچھلے 78 سال سے یہ ہمیں صلہ دے رہی ہے کہ آج آپ ادھر سپورٹ, یہ جو اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس ہے, ادھر آپ شاہانہ طریقے سے پتہ نہیں آتش بازیاں ہو رہی ہے اور گانے چل رہے, اور اسی وقت میرے باجوڑ پہ دھماکے ہو رہے, میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہا ہوں, بلوچستان کے لوگ اپنے ماؤں کے لیے یہاں پہ احتجاج کے لیے بیٹھے. تو کس چیز کی آزادی ہم کلیم کر رہے ہیں؟ کس چیز کی آزادی ہے یہ؟ آزادی تو تب ہوگی جب بلوچستان آزاد ہوگا, بلوچستان کی مائیں بہنوں کو ان کے پیارے, ان کے جگر گوشے ملیں گے, ان کے وطن پہ, ان کے وسائل پہ ان کا آئینی حق تسلیم کیا جائے گا, تب ہم آزادی کو مانیں گے. اور یہ یار پشتونخوا کا ہوگا, پشتونوں کو ان کے وسائل پہ. یہ 40 سال سے ایک ریاستی پالیسی کے تحت جس طرح ہمیں جنگوں میں, ڈالری جنگوں میں دھکیلا گیا کہ جس کا وکٹمز ہم بنے اور بینیفیشریز یہ جنرل شاہی جس کی طرف مشتاق صاحب نے اور افراسیاب صاحب نے اشارہ کیا, یہی جنرل شاہی آج بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہے. تو اگر مسٹر وائٹ سے آزاد ہو کر مسٹر براؤن کے غلامی میں ہم چلے ہو کر اس کو آزادی کہتے, تو میں اس آزادی کو نہیں مانتا. ہم اسی آزادی سے بالکل باغی ہے. ہم آزادی اس تب کو مانیں گے جب یہاں آئین ہوگا, اس آئین کو مقدم رکھا جائے گا, آئین کی عملداری ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی. اور یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے جس کو ہم عمرانی معاہدہ کہتے ہیں, سادہ الفاظ میں ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اس کو اگر ریاست انٹیکٹ رکھے گی اپنے آپ پہ, تو پھر ہم بھی انشاءاللہ
میں نے جس طرح کہا کہ رضاکارانہ فیڈریشن ہے، ہم پھر اس نہج پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طرح نہیں جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تھینک یو.